بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. اللہ عز و جل کی ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پہ مستوی ہو گیا. اے لوگوں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا. تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہی وہ اللہ عز و جل ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کے انتظام و انصرام کو تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اور پھر اس کی طرف اس ایک دن میں، جس ایک دن کی مقدار تمہارے گنتی کے حساب سے 1000 سال کی طرح سے ہے، اتنے مقدار میں کے دنوں میں ایک دن میں فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں. یہی وہ اللہ عز و جل ہے جو غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کے اوپر بلند ہے اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورۃ السجدہ ہے، الف لام میم سجدہ. اس کی فضیلت کے تعلق سے 2 حدیثیں کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ یہ وہ سورت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اور یہ وہ سورت ہے جس کو اور سورہ ملک کو پڑھے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رات میں سوتے نہیں تھے. یہ سورت جیسا کہ کل ہی بتلایا گیا ہے کہ مکی سورت ہے. مکی دور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس میں یہ سورت نازل ہوئی، لہذا اس کا جو مضمون ہے وہ خاص طور سے مکہ کے جو لوگوں کا عقیدہ تھا اس کے درستگی والا یہ اس سورت کا موضوع اور مضمون ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اسی سورت سے آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6، یہ 3 آیات پڑھی گئی ہیں. تینوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برتری، پورے کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور اس سے علی اور الکبیر کوئی نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیات کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے مکہ والو اور اے ہر وہ لوگوں، اے وہ لوگوں یا ہر وہ جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا اور اپنا سب کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، جان لو اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ عز و جل کی ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا. وما بینہما، صرف زمین کو اور آسمانوں کو ہی نہیں بلکہ زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام کو پیدا کیا. اور کتنے دن میں؟ صرف 6 دنوں کے اندر میں. فی 6 ایام، زمین کو، آسمانوں کو اور زمین و آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. اور 6 دنوں کے اندر پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا. یہ جو عرش پہ مستوی ہونا ہے اس سے پہلے بھی آپ برابر سنتے آئے ہیں، لیکن یہ ایسا جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت اہم صفت کو بیان کرتی ہے، اور یہ ایک عقیدے کی شکل اختیار کر گئی ہے. جیسا کہ ہم نے اپنے خود اس معاشرے کے اندر دیکھا ہے، ہمارا سابقہ چند ایسے لوگوں سے پڑا ہے، ہمارے سامنے چند ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ عقیدہ اس دور سے نہیں بلکہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور ثم استوى علی العرش، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا، اس کے تعلق سے گزرے ہوئے زمانوں میں اہل علم کے درمیان بہت سارا اختلاف چلا ہے، بہت سارا اختلاف. اور ان سارے اختلافات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے استوى علی العرش کا جو اصل معنی ہے جس کو سلف صالحین نے اختیار کیا ہے اس کو مختصراً بتا دیا جائے. تو یہ جو استوى علی العرش ہے اس کے اندر استوا جو ہے جس کو مستوی کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا اور جم کر کے بیٹھ جانا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر میں
آسمان زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا اور عرش پہ جا کر کے مستوی ہو گیا، عرش پہ جا کر کے مستقر ہو گیا، عرش پہ جا کر کے بلند ہو گیا۔ یہ جو موقف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ موقف دراصل ائمہ سلف و خلف یعنی سلف صالحین میں سے امام مالک کا، امام لیث کا، امام ثوری کا، امام مجاہد کا، اور جتنے بھی امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام اسحاق بن راہویہ اور قدیم و جدید جتنے بھی اہل حق ائمہ گزرے ہیں، ان تمام کا یہی موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ نے اس کی وضاحت کے ساتھ خبر دے دی ہے، لہذا ہمیں اسی طرح سے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی کیسے ہے؟ فوراً دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ اللہ کیسے عرش پہ مستوی ہے، تو اس کے چکر میں ہم کو نہیں پڑنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی ہے، اس کو مخلوق کی طرح سے بھی نہیں بنانا ہے۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، یعنی اللہ عرش پہ بلند ہو گیا یا جم کے بیٹھ گیا، اگر ایسی بات کہی جاتی ہے تو فوراً دماغ میں ہمارے ایک بات آ جاتی ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ مخلوق کو بھی آنکھ ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر ہیں تو فوراً ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ مخلوق کو بھی ہاتھ اور پیر ہے۔ تو یہ جو دماغ کے اندر بات آتی ہے اس کو فوراً نکال دینا چاہیے، کیونکہ جس اللہ نے قرآن کریم کے اندر ثم استوى علی العرش کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ جا کر کے مستوی ہو گیا، مستقر ہو گیا، بلند ہو گیا، جس رب نے یہ جملہ استعمال کیا ہے اور نازل کیا ہے، اسی رب نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ اس قرآن میں اور نبی اپنے فرمان میں اللہ کے شان میں، اللہ کی صفت میں جو بھی چیز بیان کریں گے وہ مخلوق کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ لہذا علماء سلف اور خلف میں سے اکثر علماء، اور اس میں سے بھی خاص طور سے امام بخاری کے استاذ نعیم بن حماد الخزائی رحمہ اللہ، ان کا بہت ہی مشہور و معروف قول ہے جس کو عام محدثین اور مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر جگہ دیا ہے، وہ یہ کہ نعیم بن حماد الخزائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دینا یہ بالکل کفر ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرتا ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، اگر اس کا وہ انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اپنی جو صفات بیان کی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کے اندر اللہ کی جو صفات بیان کی ہے، اس کو بیان کرنا یہ تشبیہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کے، ید اللہ مغلولہ بل یداہ مبسوطتان کیف یشاء تنفق کیف یشاء، یعنی یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تو بس اسی لیے کہا نعیم بن حماد خزائی رحمہ اللہ نے کہ اللہ نے جو صفت قرآن میں اپنے لیے بیان کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیان کیا ہے، اس کو بیان کرنا یہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب سے پاک کرنے والی سب سے بڑی ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو تمام عیب سے پاک کرتا ہے۔ اور پھر نعیم بن حماد خزائی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر، اپنی آیتوں کے اندر جو صفات کو بیان کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کو بیان کیا ہے اس کے اوپر مکمل یقین رکھتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے یقین رکھتا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، تو وہ آدمی ہدایت پر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ استوى علی العرش جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی سمع، اللہ کا بصر، اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بذات ہی عرش پہ مستوی ہے، لیکن کیسے مستوی ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ ہم بس اتنا ہی جانیں گے جتنا اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ کھوج کرید کرنا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو اور اس کے درمیان تمام چیزوں کو 6 دنوں کے اندر میں پیدا کیا اور پھر عرش پہ مستوی ہو گیا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. تو اے مکہ والو اور اے وہ لوگو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھ لیے ہو، جان لو جو ہستی اتنی بڑی ہے اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی سفارشی ہو سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے. یعنی اگر دوست ہوگا تو یہی اللہ ہوگا، سفارشی ہوگا تو یہی اللہ ہوگا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. چاہے تم 360 یا اس سے بھی زیادہ جتنے بھی بتوں کو اپنا معبود بنا لو، اپنا ولی بنا لو، اپنا سفارشی بنا لو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد رب العالمین نے کہا افلا تتذکرون، تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی پلاننگ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پورا کام ان کے سپرد کرتا ہے. اور سپرد جب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے کام، پورے کام، تو فرشتے اس کو لے کر کے پھر آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور اس کام کو چاروں طرف پھیلاتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر جو زمین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں یا جو آسمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، سب کے سب اس کام کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہیں. اور ایک دن میں وہ پورا کام کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دن ہمارے دن کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کا پروگرام ایک بار میں ہی اپنے فرشتوں کو دے دیتا ہے اور فرشتے آ کر کے وہ کام کمپلیٹ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کا یہی مطلب اور یہی مقصد ہے. اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ خبر دینا چاہ رہا ہے کہ اے مکہ والوں یا اے وہ لوگوں جو اللہ کے نبی سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے ہو، تو تم عذاب کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ اللہ جو پروگرام بھیجتا ہے اس میں اللہ ہر چیز کو بھیجتا ہے. اگر تمہارے اوپر عذاب آنا ہوگا، اللہ کے پروگرام میں تمہارے اوپر عذاب آنا لکھا ہوگا، تو جب پروگرام فرشتے کا آئے گا اس میں تمہارا عذاب بھی آ جائے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں پہلے سے ہے. جب اللہ نے عذاب مقرر کر دیا ہوگا، تم نہ کہو گے پھر بھی تمہارے اوپر عذاب آئے گا. لہذا عذاب کی جلدی مٹانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہی وہ اللہ ہے جو آسمان سے لے کر کے زمین تک تمام چیزوں کا انتظام کرتا ہے، اور پھر جب چیزیں انتظام ہو جاتی ہے تو فرشتے ایک دن میں وہ کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو تمہارے دن کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ اللہ ہے جو ہر غائب اور پوشیدہ اور ظاہر تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی جاننے والا ہے. جب وہ ذات اتنی بڑی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کا علم بھی محدود ہو. اس کا علم ہماری طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا علم ظاہر کے اوپر بھی ہے، پوشیدہ کے اوپر بھی ہے، دلوں کے بھید کے اوپر بھی اس کا علم ہے. ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور ہر چیز کی کیفیت کو جانتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ذات گرامی العزیز ہے، یعنی سب پر غالب ہے، ہر چیز اس کے انڈر میں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا رحیم ہے کہ اس کی نافرمانی کرنے کے باوجود وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کیے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ آیات ہم سے جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان تقاضوں کو ہم پورا کریں، اللہ اس کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدہ اور منہج سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سلف صالحین کا جو مسلک اور موقف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان موقف کو سمجھ کر اس کے اوپر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.